بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ قل فعل امر ہے، لیکن قل کیا تھا اصل میں؟ اس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے ابھی، ہیں؟ قل کیا تھا؟ قل اقول، اقول کیا ہوا؟ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی۔ اب لام وقف کی وجہ سے ساکن، سمجھ رہے ہو؟ تو واو بھی ساکن اور لام بھی ساکن، اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو گر گیا، پھر حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، اسے گرا دیا۔ کیا ہوا؟ قل ہوا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد میں کیا بچا تھا؟ ساکن بچا تھا، تو حمزہ وصل لے کر آئے تھے، لیکن جب واو کی حرکت نقل کر کے قاف کو دے دی، سمجھ رہے ہو، تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہ رہی، تو اس کو حذف کر دیا۔ کیا ہو گیا؟ قل ہو گیا، ہیں؟ امر حاضر معروف کی گردان یاد ہے نا؟ سناؤ گردان۔ مجھول کی لتقل، لتقالا، لتقالو، لتقالی، لتقالا، لتقلنا۔ اس کا فاعل کون ہے؟ اس میں انت ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر سکون، اس کا تا حرف خطاب مبنی اصل بر فتح۔ ہوا الرحمن میں ہوا کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر مرفوع منفصل محلا مشابہ مبنی بر ضم یا مشابہ مبنی بر فتح مبتدا ہے، اور الرحمن یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہوا یہ بھی معرفہ، اور الرحمن یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ لیکن تعریف کس میں زیادہ ہے؟ تو آپ پڑھ چکے ہو کہ اعراف معارف جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے، پھر ضمیر مخاطب ہے، اور پھر ضمیر غائب ہے۔ معرفہ بالف لام کا درجہ تو بات کا ہے نا، تو ہوا ضمیر کو مبتدا بنایا اور الرحمن کو کیا بنایا؟ خبر بنایا۔ ویسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر دونوں اسم معرفہ ہوں تو ان میں سے جسے چاہو مبتدا بناؤ اور جسے چاہو خبر بناؤ۔ الرحمن میں جو الف لام ہے، اس کا را میں کیا ہوا ہے جی؟ ادغام ہوا ہے، اور یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام شمسی۔ کیا ہے؟ ادغام لام تعریف کے بعد ابغی حجہ کا وخف عقیمہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، ورنہ ادغام ہوتا ہے، تو اس اظہار کو اظہار قمری کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور اگر ادغام ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام شمسی کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو ہو بھی چکی ہے، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یاد ہے نا؟ الرحمن لام تعریف کے بعد کیا رہا ہے؟ را رہا ہے، جو ابغی حجہ کا وخف عقیمہ میں سے نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ ادغام ہوا۔ یہ کون سا ادغام کہلاتا ہے؟ ادغام شمسی۔ اس کو ادغام شمسی کہنے کی وجہ ایک تو یہی ہے کہ الشمس میں لام تعریف کا، سمجھ رہے ہو، شین میں کیا ہو گیا ہے؟ ادغام ہو گیا ہے، اور اس میں لام تعریف جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اس وجہ سے ادغام شمسی کہتے ہیں، یا اس وجہ سے کہ جیسے سورج کی موجودگی میں تارے چھپ جاتے ہیں، ویسے ہی ان حروف میں سے کسی حرف کی موجودگی میں لام تعریف بھی پوشیدہ ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام شمسی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے قاری صاحب؟ الرحمن، مولوی صاحب
الف نون زائدتان کی وجہ سے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ غیر منصرف ہونا چاہیے. تو رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ سمجھ رہا ہو؟ اس وقت تو کیا ہے؟ منصرف ہے. لیکن کیا الف نون زائدتان نہیں ہے؟ تو رحمان کے بارے میں نحویوں کا اختلاف، رحمان کے بارے میں نحویوں کا اختلاف. الف نون زائدتان یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے کیا شرط تھی؟ اگر وہ اسم ہو، اگر وہ اسم ہو یعنی اس میں ذات ہو تو اس کی شرط ہے کائے کا ہونا، علم کا ہونا. اور اگر وہ صفت ہو تو اس کی دو شرطیں بیان فرمائی ہیں. بعض نحات نے اس کی شرط کیا بیان فرمائی ہے؟ انتفاع فعلانہ. بولو کیا؟ انتفاع فعلانہ، کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہونی چاہیے، تب وہ غیر منصرف کا کیا بنے گا؟ سبب بنے گا. سمجھ رہے ہو؟ اور بعض نے کیا شرط بیان فرمائی ہے؟ وجود فعلہ، وجود فعلہ، کہ الف نون زائدتان اگر کیا ہو؟ صفتی ہو تو اس کے منع صرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہو. بول، اس کی مؤنث کا وزن پر ہو، فعلہ کے وزن پر ہو. کافی میں نہیں پڑھا آپ نے؟ ان کانتا فی اسم فشرطہ العلمیہ. اور آگے فرمایا وَإِن كَانَتَا فِي صِفَةٍ فَشَرْطُهُ فَإِنْتِفَاءُ فَعْلَانَا فَإِنْتِفَاءُ فَعْلَانَا وَقِيلَ وُجُودُ فَعْلَا. سمجھ رہو؟ تو شرط کیا ہے؟ کہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں ہونی چاہیے، انتفاع فعلانہ. اور بعض نحات کا کیا کہنا ہے؟ کہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر ہو. بولو، اس کی مؤنث کائے کے وزن پر ہو؟ فعلہ کے وزن پر ہو. اس کے بعد میں علامہ ابن حجر نے کیا فرمایا؟ وَمِن ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي رَحْمَانَ دُونَ سَكْرَانَ وَنَدْمَانٍ. اسی وجہ سے رحمان میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. بول، اسی وجہ سے رحمان میں اختلاف ہوا، نہ کہ سکران اور ندمان میں، کہ ندمان بالاتفاق منصرف ہے اور سکران بالاتفاق غیر منصرف ہے. اختلاف جو ہوا وہ کاہے میں ہوا؟ رحمان میں ہوا. جنہوں نے انتفاع فعلانہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی ہے، رحمانتن نہیں آتی ہے نا. تو اس وجہ سے شرط پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ بولو، شرط انتفاع فعلانہ کی شرط پائی گئی. سو ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اور جنہوں نے شرط لگائی ہے کہا ہے کہ وجود فعلہ کی، بولو، جنہوں نے وجود فعلہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک یہ کیا ہے؟ منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر نہیں آتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جنہوں نے انتفاع فعلانہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک چونکہ شرط پائی گئی تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. اور جنہوں نے وجود فعلہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک چونکہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، اس لیے ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ منصرف ہے. تبھی فرمایا اسی وجہ سے اختلاف ہوا کاہے میں؟ رحمان میں، نہ کہ سکران اور ندمان. سکران بالاتفاق غیر منصرف ہوگا، بالاتفاق غیر منصرف ہوگا. جنہوں نے انتفاع فعلانہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث فعلانہ ان کے وزن پر نہیں آتی ہے. اور جنہوں نے وجود فعلہ کی شرط لگائی ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ وہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر سکرہ آتی ہے. مؤنث فعلہ کے وزن پر کیا آتی ہے؟ سکرہ. بہرحال تو الرحمن غیر منصرف یہاں نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ منصرف ہے. تبھی تو الف لام گئے. بولو کیا گیا ہے؟ ورنہ تو غیر منصرف پر کیا نہیں آتا ہے؟ الف و لام نہیں. قل هو الرحمن آمنا به. آمنا کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کے صیغہ جمع مذکر و مؤنث متکلم. کون سا صیغہ؟ صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم. کون سے باب سے ہے یہ؟ باب آمنا. باب باب افعال سے نہیں ہے حضور. کون سے باب سے؟ باب افعال سے. آمنا کیا تھا اصل میں؟ ہاں آمنا. آمنا کیا تھا اصل میں؟ آمنا. کون سا قاعدہ جاری ہوا؟
پہلے محموس کا قاعدہ نمبر 2 جاری ہوا، اس کے بعد میں پھر مضاف کا قاعدہ جاری ہوگا. محموس کا کیسے قاعدہ جاری ہوا؟ آمنا اصل میں کیا تھا؟ امنا. حمزہ ساکنہ کس کے بعد واقع ہوا؟ حمزہ متحرکہ کے بعد واقع ہوا، تو اس کو کیسے سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا. اس کو کیسے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا. حمزہ ساکنہ حمزہ متحرکہ مفتوحہ کے بعد واقع ہو تو اس کو الف سے بدلنا واجب ہوتا ہے، اور حمزہ ہے نا حمزہ متحرکہ مکسورہ کے بعد واقع ہو تو اس کو یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے، اور حمزہ مضمومہ متحرکہ مضمومہ کے بعد واقع ہو تو اس کو واو سے بدلنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر سمجھ رہے ہو حمزہ ساکنہ کس کے بعد واقع ہے؟ حمزہ متحرکہ مفتوحہ کے بعد واقع ہے، تو اس کو کیسے سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا. کیا ہو گیا؟ آمنا. بولو. معرب ہے، مبنی ہے. یہ مبنی کاہے پر مبنی ہے؟ آمنا مبنی اصل بر سکون. ماضی میں اصل تو مبنی پر فتح ہونا ہے. بول. ماضی میں اصل تو کیا ہونا ہے؟ مبنی اصل پر فتح ہونا ہے. یہاں پر یہ مبنی اصل پر سکون کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی تھی نا. مگر بعارض میزان میں پڑھا ہے واخر مبنی باشد پر فتح، مگر بعارض ماضی کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر فتح ہوتا ہے، لیکن کسی امر عارض کی وجہ سے. تو یہاں پر وہ امر عارض کیا ہے؟ تاکہ توالی اربع حرکات لازم نہ آئے. بتا چکے ہیں نا کیا لازم نہ آئے؟ توالی اربع حرکات لازم نہ آئے. پے در پے 4 حرکتیں لازم نہ آئیں. اس قباحت سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا؟ مبنی بر سکون. مجمعی بات. اس کا فاعل کون ہے؟ نا ضمیر مرفوع متصل محلا مشابہ. مبنی بر سکون کیا ہے؟ اس کا مولوی صاحب فاعل ہے. آمن نا. یہ تو ہو گیا محموس کا قاعدہ. فا کلمے میں محموس کا قاعدہ جاری ہو. اس کے بعد میں آمن نا تھا یہ اصل میں نا. آمن نا. سمجھ رہو؟ تو 2 نون جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک نون کون سا ہے؟ ارے ایک نون تو مادے کا ہے، لام کلمہ ہے، اور دوسرا نون نا ضمیر مرفوع متصل. تو 2 نون اس طرح جمع ہوئے. کیا ہوا؟ 2 حرف ایک جنس کے کیا ہو گئے؟ جمع ہوئے. 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے. پہلا کیا ہے؟ ساکن ہے، لہذا پہلے کا دوسرے میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. یہ کون سا ادغام ہے؟ ادغام تام ہے کہ ادغام ناقص ہے؟ ادغام مثلین ہے کہ ادغام متقاربین ہے کہ ادغام متجانسین ہے؟ بول مولوی صاحب. تو کون سا ادغام ہے؟ ادغام مثلین ہے. ارے نون کا نون میں ادغام ہو رہا ہے نا سیدھے. نون کا نون میں ادغام. تو 2 سمجھ رہو ایک حرف کے بعد وہی حرف آئے. پہلا حرف ساکن ہو اور بعینی وہی حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. تو یہ کون سا ادغام ہوتا ہے؟ ادغام مثلین ہوتا ہے. تو آمنا نون کا نون میں کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا. آمنا بھی جار مجرور سے مل کر کیا ہے مولوی صاحب؟ ظرف لا. سمجھ رہے ہو؟ آمنا بھی وعلیہ توکلنا. بھی جار مجرور سے مل کر یہ بھی ظرف لغو ہے، اور علیہ توکلنا یہ بھی جار مجرور سے مل کر توکلنا کا کیا ہے؟ ظرف لغو. لیکن آپ نے دیکھا آمنا بھی میں آمنا کا جو معمول ہے بھی وہ کیا ہے؟ مقدم ہے. وعلیہ توکلنا میں توکلنا کا جو معمول ہے علیہ وہ مقدم ہے، اور بھی آمنا بھی میں آمنا کا جو معمول ہے وہ کیا ہے؟ مؤخر ہے. نہیں بات سمجھ میں؟ آمنا بھی گویا یہ اپنی اصل پر ہے. پہلے عامل ہوتا ہے، اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ارے معمول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن وعلیہ توکلنا میں علیہ کو توکلنا پر کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا. تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا آمنا بھی وتوکلنا علیہ. بولو. آمنا بھی وتوکلنا علیہ. تو اس میں کون سی بلاغت ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو آمنا بھی معمول کو مؤخر کیا گیا اصل کے مطابق، کیونکہ یہاں تخصیص مقصود نہیں ہے. بول. تخصیص مقصود نہیں ہے. کیا مقصود نہیں ہے؟ تخصیص مقصود نہیں ہے، کیونکہ صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے نا، بلکہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے.
اس کے رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، سمجھ رہے ہو ایمان لانا. تو صحت ایمان کے لیے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا ہم صرف اللہ ہی پر ایمان لائیں، نہیں بات سمجھ، ہم صرف اللہ ہی پر ایمان لائیں. تو یہاں پر کیا مقصود نہیں ہے؟ ارے تخصیص مقصود نہیں ہے، یہاں پر تخصیص مقصود نہیں ہے، سمجھ رہے ہو. لیکن توکل جو ہے وہ صرف کس کی ذات پر ہوگا؟ اللہ ہی کی ذات پر ہوگا. ظاہر ہے توکل کس کی ذات پر ہے؟ اللہ ہی کی ذات پر. توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کسے کہتے ہیں؟ امداد النبی میں نہیں پڑھایا توکل الثقۃ بما عند اللہ وقطع الرجاء عما سواه. صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور اللہ کے ما سوا سے امیدوں کو کیا کر لینا؟ منقطع کر لینا. یہ کیا ہے؟ توکل ہے. تو توکل جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہوتا ہے. تو گویا توکل کس کے ساتھ خاص ہے؟ تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے نا. اس لیے یہاں پر کیا مقصود ہے؟ حصر مقصود ہے، یہاں پر تخصیص مقصود ہے. تو معمول کو کیا کیا گیا؟ مقدم کیا. بولو، کیونکہ جس کا حق مؤخر ہونا ہو اس کو مقدم کیا جائے تو یہ کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. بولو، کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو آمنا بہی وعلیہ توکلنا، حکمت سمجھ میں آئی؟ بہی کو مؤخر کیا گیا آمنا سے، اور علیہ کو توکلنا پر کیا کیا گیا؟ مقدم فرمایا گیا. بات ذہن میں آ گئی؟ چلیے، توکلنا کون سے باب سے ہے؟ باب تفعل سے. سمجھ رہے ہو؟ گردان سناؤ بھائی، صوفی صاحب سناؤ گردان. ٹھیک ہے. وعلیہ توکلنا. قل، اے محبوب تم فرماؤ، هو الرحمن، وہ رحمان ہے. وہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان اور رحیم میں فرق ہے نا. رحمان کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ رحیم ذات باری تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور غیر اللہ پر بھی رحیم بولا جاتا ہے. غیر اللہ پر رحیم کہاں بولا گیا؟ قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحیم کا اطلاق ہوا ہے. بتائیے. ہاں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سمجھ رہو؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہوں، سائل ہوں سائلوں کی خوشی لا نہر کی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمان کا اطلاق جائز نہیں ہے، لیکن رحیم کا کیا ہوا ہے؟ اطلاق ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پھر دوسری بات، رحمان کا جو تعلق ہے، رحمان میں عموم زیادہ ہے. بولو، رحمان میں عموم زیادہ ہے. سمجھو؟ اس لیے رحمان میں جو رحمت ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے. سمجھو؟ دنیا سے. تو جو مومنوں پر بھی ہوتی ہے، کافروں پر بھی ہوتی ہے، ماننے والوں پر بھی ہوتی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی ہوتی ہے. جبکہ رحیم میں جو رحمت ہے نا اس کا تعلق کاہے سے ہے؟ آخرت سے ہے. اور آخرت میں جو رحمت ہوگی وہ صرف کس پر ہوگی؟ مومنوں پر ہوگی. کافروں پر آخرت میں کوئی رحمت نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ رحمان اور رحیم میں کیا ہے؟ فرق ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ چلیے. فسطع، تو کیا فرمایا؟ اے محبوب تم فرما دو وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے. آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا. بولو، اسی پر ہم نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا. تو ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے. جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تم گمراہی میں تھے یا ہم گمراہی میں. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فَسَتَعْلَمُونَ میں فا کیا ہے؟ یہ فصیحیہ، فا فصیحہ، اور سین جو ہے وہ کاہے کے لیے ہے؟ تقریب کے لیے. قریب کے لیے کہ تقریب کے لیے؟ سین کاہے کے لیے ہیں؟ جی ہاں، تقریب کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ سین اور صوفہ میں فرق ہے نا.
سوفا جو ہے استقبال بعید کے لیے ہوتا ہے، جبکہ سین جو ہے وہ کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ استقبال قریب کے لیے ہوتا ہے۔ تعلمون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر حاضر صحیح با ضمیر بارز، صحیح با ضمیر بارز مرفوع با اثبات نون، رفع کی علامت کیا ہے؟ اثبات نون، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل محل مشابہ مبنی بر سکون اس کا فاعل، سمجھ رہے ہیں؟ من ہوا فی ضلال مبین جو ہے نا، یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی۔ یہ جو تعلمون ہے یہ کون سا فعل ہے؟ یہ افعال قلوب میں سے، بولو افعال قلوب میں سے۔ باب علم تو افعال قلوب میں سے ہیں کہ نہیں؟ افعال قلوب کون کون سے ہیں؟ ہیں؟ علمت، ظننت، حسبت، خلت، رأیت، زعمت، وجدت، یہ سب کیا ہیں؟ افعال قلوب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، یہ دو مفعولوں کی طرف کیا ہوتے ہیں؟ متعدی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ جن میں حقیقت میں پہلا مفعول کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، اور دوسرا مفعول کیا ہوتا ہے؟ خبر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دونوں مفعولوں میں سے کسی ایک مفعول پر اختصار کرنا کیا نہیں ہوتا؟ جائز نہیں ہوتا، دونوں کو ذکر کرنا کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پر فَسَتَعْلَمُونَ یہ جو افعال قلوب ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ جو فعل قلب ہے فَسَتَعْلَمُونَ، اس میں افعال قلوب کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے کون سی خصوصیت پائی جا رہی ہے؟ ہدایت النحو میں آپ پڑھ چکے ہوں کہ افعال قلوب میں کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں جو کسی اور فعل میں نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو انہی خصوصیتوں میں سے خصوصیت کیا؟ الغا ہے، اور انہی میں سے ایک کیا ہے؟ تعلیق، بول انہی میں سے کیا ہے؟ ایک الغا ہے۔ الغا کسے کہتے ہیں؟ اس کے عمل کو باطل کرنا، لفظاً بھی باطل کرنا اور معناً بھی اس کے عمل کو باطل کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ اس کے دونوں مفعول ہے نا افعال قلوب سے مقدم ہوں یا ان کے درمیان ہوں، تو ایسی صورت میں ان کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ لغو ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ الغا کہتے ہیں، بول کیا کہتے ہیں اس کو؟ الغا کہتے ہیں۔ اور تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ افعال قلوب کے عمل کو لفظوں میں کیا کرنا ہے؟ لفظوں میں ختم کر دینا، لیکن معنن عمل کیا رہے؟ باقی رہے، سمجھ رہے ہو؟ معنن عمل کیا رہے؟ تو یہ جو تعلمون فعل قلب ہے نا، یہ معلق ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیونکہ تعلیق کی کون سی صورت ہے مولوی صاحب؟ تعلیق کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت کیا ہے کہ فعل قلب کے بعد اگر کیا آئے؟ حرف استفہام آئے، بولو فعل قلب کے بعد، فعل قلب کے بعد حرف نفی آتا ہے تو بھی یہ معلق ہو جاتا ہے، اور فعل قلب کے بعد اگر حرف استفہام آتا ہے، لام ابتدا آتا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ معلق ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ادات استفہام میں سے من آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو کہ اس میں استفہام، تو حرف استفہام کی تخصیص نہیں ہے، ادات استفہام میں سے اگر کوئی آ جائے فعل قلب کے بعد میں تو فعل قلب کیا ہو جاتا ہے؟ معلق ہو جاتا ہے، یعنی لفظاً اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ تعلیق، بولو تعلیق۔ فَسَتَعْلَمُونَ کون سی خصوصیت ہے؟ تعلیق۔ من اس میں استفہام مبتدا، من اس میں استفہام کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل محلاً مشابہ مبنی بر ضم بھی کیا ہے مولوی صاحب؟ مبتدا ہے، اور فی حرف جر ہے، ضلال موصوف، اور مبین کیا ہے اس کی صفت۔ ضلال کون سے باب سے ہے؟ ضل یضل، ضرب یضرب سے، ضلالۃ فهو ضال، مضاعف ثلاثی اسباب ضرب، بول کیا ہے؟ مضاعف ثلاثی اسباب ضرب۔ مبین کون سے باب سے ہے؟ یہ مبین ابانا یبین ابانۃ فہو مبین، کون سے باب سے ہوا؟ باب افعال سے۔ تو مبین کیا تھا اصل میں؟ مبین، بول اس کا ماخذ اشتقاق کیا ہے؟ البیان، کیا؟ تو اجوف یائی ہے کہ نہیں؟ تو مبین کیا تھا اصل میں؟ مبین۔ کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ قاعدہ نمبر 8، یا متحرک ما قبل ساکن، یا کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی؟ ما قبل کو دے دی، کیا ہو گیا؟ مبین ہو گیا۔ فی ضلال مبین، تو ضلال موصوف اور مبین صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، کس کا ہے؟ ثابتن کا، کس کا؟ ثابتن کا، سمجھ رہے ہو؟ ثابت مفرد منصرف صحیح مرفوع بضمہ، اس میں فاعل اس میں
ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر بولو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. پھر خبر ہے نا من کی، من اس میں استفہام مبتدا اپنی خبر سے مل کر بولو یہ مفعول بھی ہے کس کا؟ فستعلمون، فستعلمون، تعلمون فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کہ نہیں؟ اے محبوب تم فرما دو وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا. تو عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی میں، بولو عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی ہوئی گمراہی. ٹھیک ہے چلو.